السلام پیارے بچوں، آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت دہم، جس میں پہلا سبق ہے نعت، اور نعت میں ہم لوگ آج تیسرا حصہ پڑھیں گے، یعنی تیسرا حصہ جس میں نعت ہے۔ مس کے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤں تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤں تو سر اس کے آگے جھکاؤں۔ اسی طرح اس کا خلاصہ تفصیلی طور پر پیچھے دیا گیا ہے، اور مس کے خام کے معنی ہیں، آپ لوگوں کاپیوں میں لکھنا چھونے کا فعل یا لگاؤ لکھ لینا ہے۔ اسی طرح اس کا خلاصہ یہاں پہ دیا گیا۔ اسی طرح تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ کون سی بھی چیز کو چھونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھونے پر ایسی جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز، رہنے سہنے کا طریقہ، اچھے اخلاق کو سکھائے ہیں۔ اور اہل عرب جو برسوں اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو رسوا کر رہے تھے، یعنی تمام عرب کے لوگ جو بہت ہی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو رسوا کر رہے تھے، ان کو طریقہ حیات سکھایا۔ وہاں کے تمام عرب کے لوگوں کو رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا، اور ان میں جو خوف و خطرہ، اہم و بدگمانی پائی جاتی تھی، اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ وہاں کے لوگ جو خوف میں تھے، خوف میں بہت ہی تھے، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ڈر و خوف کو بھی نکال دیا، ختم کر دیا۔ اب کسی کے اندر کسی قسم کا ڈر باقی نہ رہا، کسی کو بھی وہاں کے اہل عرب کے تمام لوگوں کو، اہل عرب یعنی عرب کے تمام لوگوں کے اندر ڈر نکال دیا۔ اسی طرح چوتھے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے اور واحد ہے۔ اب یہ بات تو اب تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، اور اللہ کی ذات ایک ہے، پاک و بے عیب ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ تمام لوگ زبان و دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی ہی عبادت کرو۔ تمام لوگوں کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو اور صرف اس کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، یا کہ دوسرے ذات کو اپن کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہم تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس طرح یہاں پہ اور ایک تیسرا بند ہے، تیسرا چوتھا ہوگا، پانچواں چھٹواں ہے یہاں پہ۔ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے سدا اشک کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبرا ہے کہ شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، اڑا ہر طرف غل اے پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یعنی مبرا کے معنی ہے پاک، اور صوت ہادی کے معنی ہے آواز۔ آپ لوگوں یہ الفاظ معنوں کو لکھ لینا ہے۔ اسی طرح جبل کے دست کے معنی جنگل، دشت کے معنی جنگل ہے۔ اسی طرح
चौथा 5वां 6वां बंद का खुलासा यहाँ पे है। इसी तरह 5वें बंद में शायर ये बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह ही की ज़ात पर हमेशा भरोसा करो, अल्लाह ताला पर ही हमेशा भरोसा करो, ताकि दूसरों के ऊपर मत भरोसा करो, क्योंकि इसके उम्मीद पर वाबस्ता रखो। अल्लाह की अज़मत बहुत ही बड़ाई है, अल्लाह ताला बहुत वाहिद है। और गज़ब से बचो, अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत अतात में ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह और रसूल की ज़िंदगी, अल्लाह ताला और रसूल की अतात में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ताकि दूसरों के किसी के भी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के सामने ही सर झुकाना है, भरोसा भी अल्लाह पे करना है, और अल्लाह के बाद रसूल के ऊपर ही ज़िंदगी गुजारना है। अल्लाह ताला की खुदाई हर किस्म के शिरकत से पाक है। अल्लाह ताला की खुदाई हर किस्म के हर चीज़ से, हर बड़ाई से, हर बुराई से पाक है। अल्लाह ताला ही वाहिद है और पाक है। अपन उनके सामने सजदा झुकाना करना है और उम्मीद रखना है, भरोसा करना है, इबादत करना है। तमाम अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की बड़ाई करना नहीं है, किसी को बड़ाई हासिल नहीं। अल्लाह ताला के सामने किसी को दूसरों को बड़ाई नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को तमाम मखलूक़ात में अफजल वाला व बाबरकत बनाया है। इनकी अज़मत को जानो। अल्लाह के बाद कौन है? रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बातों को अच्छी तरह जानना चाहिए। यहाँ पे 6वें बंद में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से खत्ता अरब में हलचल मच गई। 6वें बंद में शायर क्या बयान करना चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अरब के तमाम शहरों में हलचल मच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब में आम करके इनक़लाब बर्पा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अरब में शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब के तमाम इलाक़ों में अल्लाह ताला के बारे में दीन इस्लाम को फैला दिया, और बाकी के दूसरे की किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत को हम लोग जानना चाहिए। और अल्लाह ताला वाहिद है, इसी के सामने तमाम लोग सर झुकाना है, और अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों अभी इबादत करना बहुत ज़रूरी है और इसी को ही मानना चाहिए।